تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، رمضان المبارک عنقریب آئے گا۔ ہم سارے اعمال میں جڑ جائیں گے، عمل کریں گے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں، اللہ معاف کرے، رمضان کے اندر بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، 7 یا 8 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نیک کام کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے غفلت کی وجہ سے توفیق جیسے نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، رمضان کے اندر ہماری ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ زیادہ سونا، اعلیٰ لذیذ کھانا، اور رات کو بازاروں میں گھومنا۔ چلو یہ تیسری بات تو آج کل بڑی مشکل ہے، لیکن پھر بھی نظر میں آتی ہے۔ ہم رمضان میں ان چیزوں میں گھومنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی جو تھے وہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کے اندر، ذکر و تلاوت کے اندر، تسبیحات کے اندر اپنی زندگی گزارتے۔ ایک تسبیح آپ کو 700 نیکیاں دے گا رمضان کے اندر، 700 گنا نیکیاں ملتی ہیں ایک سبحان اللہ کہنے پہ۔ ایک نماز کا بھی اسی طرح ساتھ۔ اب یہ اللہ نے یہ عطا فرمایا، ہم الٹے چلے جا رہے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں آج، کیونکہ شاید اگلا جمعہ رمضان میں آئے انشاءاللہ، اللہ خیر و عافیت سے لائے، تو میں ایک حدیث آخری عرض کرتا ہوں۔ کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اندر بھی عمل کی توفیق نہیں دیتے۔ اگر عمل کی توفیق مل بھی جائے، وہ عمل اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اگر عمل اس نے کر بھی لیا تو وہ اس کے کھاتے میں نہیں جاتا، وہ دوسروں کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، جو میں نے پہلے بیان کر دیا۔ اس میں پہلا بندہ جو ہے وہ یہ ہے، شرابی۔ اس کی کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں رمضان میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر ہم میں ایسا انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا، اگر ہے تو اس سے توبہ کریں، ورنہ اللہ اس کی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں فرماتے۔ دوسرے نمبر پر ناحق قتل کرنے والا، جو قاتل ہو، قتل کے جتنے بھی طریقے ہیں معاف کروانے کے، وہ کروا لے رمضان سے پہلے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نہ اس کی ایک عمل قبول کر دینا ہے، نہ اس کو عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اگر ملے گی بھی تو دوسرے کے کھاتے میں جائے گی۔ خود کر رہا ہے لیکن دوسروں کے لیے کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ یہ وبا عام ہے۔ ماں باپ کا نافرمان جو ہے، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو رمضان میں بھی توفیق نہیں دیتے۔ اگر رمضان میں توفیق دے بھی دیا تو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو نے دیکھا، ایک بندہ آیا، اس نے اپنی والدہ کو ٹوکری میں رکھا، ٹوکری میں بیت اللہ شریف کا طواف کروایا، 7 چکر، جو حاجی صاحبان گئے ہیں اللہ ہم سب کو لے جائیں، وہاں پہ اس نے 7 چکر لگوائے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ حضرت میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو بیان فرمایا تیری والدہ نے تمہیں پالتے وقت، بعض روایت میں آتا ہے تیری والدہ نے تمہیں جنم دیتے وقت جو ایک لمبی سانس کھینچتی تھی، بیان فرمایا ابھی تک تو نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ تو والدین کا نافرمان، بیان فرمایا کہ اس کی رمضان کے اندر بھی عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر توفیق مل بھی جائے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ وبا عام ہے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کے علامات کے اندر بیان فرمایا وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، یاروں کا یار ہوگا لیکن اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی وضاحت کر دو۔ جس کے والدین زندہ ہے وہ تو جا کے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ نے نہیں بخشنا جب تک ماں باپ نہ بخشتے۔ یہ یاد رکھیں، جب تک ماں باپ نہ بخشتے اللہ فرماتے ہیں میں نے نہیں بخشنا۔ قیامت کے دن بندہ لایا جائے گا، ماں باپ کو کہا جائے گا بخشوانا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر ماں باپ کافر ہو، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے،
جس کا خون، کافر کا خون بہانا جس مسلمان کے لیے اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے، اگر جنگ میں آ جائے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ماں باپ کافر ہو تب بھی جا کے اس کی خدمت کر، نہ فرمان نہ بد۔ اب مسلمان ماں باپ ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تم دونوں نے بخشنا ہے، بخشوانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے نہیں بخشنا۔ تو ابھی دنیا میں جس کے والدین زندہ ہے وہ جا کے معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے عمل کو بھی قبول کروں گا، اس کو معاف بھی کروں گا۔ جو عمر میں بڑے ہیں، خود والدین ہیں جن کے والدین فوت ہو گئے اور ان کا ضمیر ابھی ان کو ملامت کر رہا ہے کہ ہم نے بھی والدین کی نافرمانی کی ہے، تو علماء نے کچھ چیزیں سکھلائی ہیں۔ بیان فرمایا والدین کے جو دوست ہیں، والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، ان کی خدمت میں لگ جاؤ، ان کے تحفے دو، تحائف دو، ہدیے دو، ان کی عزت کرو، اکرام کرو۔ ایک یہ چیز سکھلائی، کہتے اس کو جاری کرو، اللہ کی رحمت واسعہ سے امید ہے اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ دوسرا، ان کے پیچھے صدقات، خیرات، ذکر، تلاوت، تسبیحات جیسے ہدیے بھیجو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت جو ہے بیان فرما دے گی۔ اور اگر زندہ ہے، تیسری بات، تو جا کے اس سے معافی مانگ لے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں اور اس طرح خدا نہ خواستہ موت آ گئی، بڑی خسارے والی بات ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ اس سے بھی عام ہے، دلوں کے اندر کینہ، حسد، بغض، غیبت، چغل خوریاں، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں، جتنی بھی چیزیں ہم بناتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں عمل کی توفیق نہیں دوں گا، اگر توفیق دے بھی دیا اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں کروں گا۔ وہ تو اس کے کانے میں جا رہا ہے، جو جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نیکیاں گٹھا رہا ہے، اپنے اعمال گما رہا ہے۔ منافقانہ انداز، اللہ فرماتے ہیں اس کو معاف نہیں کرتا۔ دو رنگ، دو زبانوں والا آدمی، حدیث میں اس کو کہا گیا ہے، یہاں پہ کچھ وہاں پہ کچھ، بیان فرمائے اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے، اس کو بھی توفیق نہیں ملتی۔ اگر توفیق مل بھی جائے اللہ فرماتے ہیں یہ تو دوسروں کے لیے عمل کر رہا ہے۔ پانچویں نمبر چیز جو ہے حرام مال کمانے والا، اللہ فرماتے ہیں ایک ہے حرام مال کمانا، ایک ہے حرام مال کھانا، اور ایک ہے حرام مال والوں کے ساتھ شریک ہونا، یہ تینوں اس کے اندر داخل ہے۔ ایک بندہ حرام کما رہا ہے وہ تو ہے اس کے اندر، حرام کھا رہا ہے، خود نہیں کما رہا، خود نہیں کما رہا حرام، لیکن پتہ ہے کہ یار یہ بندہ حرام کما رہا ہے اور اس کے گھر دروازے پہ بھی بیٹھا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جس کے مال میں اشتباہ بھی آ جائے کہ یہ حرام کماتا ہے، اس کے گھر کے سائے میں بھی کڑا نہ ہو۔ اتنا احتیاط، اتنا احتیاط، اس کے گھر کا کھانا پینا یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ میں نے اپنے اساتذہ کو الحمدللہ دیکھا جہاں ہم پڑھتے تھے کہ ایسے اگر مشتبہ جگہ آ جاتی تو وہاں بہانہ کر دیتے کہ یار بس ہم تھوڑے سے جلدی میں ہیں، وہاں سے نکل جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے بارہا، معذرت کر لیتے، اس کو بھی محسوس نہ کرواتے کیونکہ باہر کیف۔ تو بیان فرمایا اس جگہ پہ۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ ایک بندہ حرام کما رہا ہے نہ حرام کھا رہا ہے، لیکن حرام کمانے اور کھانے والے لوگوں کے ساتھ معیت رکھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا، رسم گپ شپ، یہ وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں ہماری ایک روایت ہے نا جو بھائی سڑے پہ جانے داغ ملگری گورا، کسی کو جاننا ہو تو اس کے دوست دیکھ لو۔ اس لیے اسلام نے بھی ہمیں روکا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو تاکہ ان کو اللہ ہدایت دے دے، تیری بات سے وہ رک جائے۔ تو یہ کچھ بیماریاں ایسی ہے روحانی جو ہم میں پائی جاتی ہیں، اگر اس کو ہم نے نہیں روکا اور اس سے ہم باز نہیں آئے تو یاد رکھ کے عمل رمضان میں پہاڑوں سے بھی اوپر کریں گے، آسمانوں تک ایک بندے کا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک بندے کا عمل آسمانوں کو بھی بھر دے گا، زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو بھی بھر دے گا۔ لیکن بیان فرمایا یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوگی، اللہ سارے اعمال دوسروں کو دے دیں گے، یہ قیامت کے دن سب سے بڑا فقیر، مفلس اور وہ شمار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی کیا کریں گے، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔